اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آیت نمبر 85 تک ہم پڑھ چکے ہیں، آیت نمبر 86 سے آج ہم سٹارٹ کریں گے۔ آیت نمبر 86 کیا ہے؟ اور جب کسی سلام کے ذریعے تمہاری تکریم کی جائے تو جواب میں اس سے بہتر لفظ کے ساتھ سلام پیش کیا کرو، یا کم از کم وہی الفاظ جواب میں لوٹا دو، بے شک اللہ ہر چیز پر حساب لینے والا ہے۔ ہمارے معاشرے میں کچھ ایسے دعائیہ کلمات رائج ہوتے ہیں جو معاشرے کے افراد کے آپس میں ملاقات کے وقت ایک دوسرے کے لیے بولتے ہیں۔ تو اس بارے میں کیا بیان کیا ہے کہ اگر کوئی، جب عرب میں اسلامی معاشرہ وجود میں آیا تو دعائیہ کلمات میں السلام علیکم کو ایک خاص جو ہے حیثیت حاصل ہوگی۔ اب اس میں ہدایت کی جا رہی ہے کہ جب کوئی تمہیں سلامتی کی دعا دو تو اس کے جواب میں اس سے اعلیٰ طریقہ یہ ہے کہ اس سے بہتر طریقے سے جواب دو۔ السلام علیکم کے جواب میں وعلیکم السلام کے ساتھ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا اضافہ کر کے اسے لوٹا دو، اور اگر یہ نہیں تو کم از کم اسی الفاظ کے ساتھ لوٹا دو جو اس نے کہے۔ اللہ ہر چیز کا حساب رکھنے والا۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو انسانی زندگی میں اس کی بھی ان کی اہمیت ہے۔ اب معاشرتی آداب میں، معاشرتی زندگی کے اندر حسن پیدا ہوتا ہے، آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ آیت نمبر 87 کیا ہے؟ اللہ ہے کہ اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، وہ تمہیں ضرور قیامت کے دن جمع کرے گا جس میں کوئی شک نہیں، اور اللہ تعالیٰ سے بات میں زیادہ سچا کون ہے؟ منافقین پر جو 3 چیزیں بہت گراں گزرتی تھی، اب ان میں سے یہ تیسری چیز کا ذکر آ رہا ہے۔ اب پہلی تو تھی اطاعت رسول، دوسری تھی قتال فی سبیل اللہ، اور تیسری یہ یعنی ہجرت۔ ایک تو وہ لوگ بیمار تھے، بوڑھے تھے، سفر کے قابل نہیں تھے، یا عورتیں اور بچے تھے، ان کے معاملے کا تو ذکر ہو چکا ہے کہ ان کے لیے تمہیں قتال کرنا چاہیے تاکہ انہیں ظالموں کے چنگل سے چھڑاؤ۔ اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو دائرہ اسلام میں داخل ہونے کا اعلان تو کر چکے لیکن اپنے کافر قبیلوں اور اپنی بستیوں کے اندر آرام سے رہ رہے تھے، ہجرت نہیں کر رہے تھے، جبکہ ہجرت اب تمام مسلمانوں پر فرض کر دی گئی تھی۔ اب ہجرت کیوں فرض کر دی گئی تھی؟ اس لیے کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور تحریک اس مرحلے میں داخل ہوئی کہ باطل کے خلاف اقدام کرنا ہے، تو اب اہل ایمان کی جتنی بھی دستیاب طاقت تھی اسے ایک مرکز پر جمع کرنا ضروری تھا تاکہ پوری قوت کے ساتھ ایک جگہ سے فیصلہ کے اقدام آ سکے۔ مکی دور میں جو پہلی ہجرت ہوئی تھی یعنی ہجرت حبشہ، وہ اختیاری تھی، اس کی صرف اجازت تھی، حکم نہیں تھا، لیکن ہجرت مدینہ کا تو حکم تھا۔ اب اس سے آگے ان لوگوں کا ذکر ہے جو ہجرت نہ کرنے کی بنا پر منافق قرار دیے گئے ہیں۔ آیت نمبر 88 کیا ہے کہ پس تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقوں کے بارے میں تم 2 گروہ ہو گئے، حالانکہ اللہ نے ان کے اپنے کرتوتوں کے باعث ان کی عقل اور سوچ کو اوندھا کر دیا ہے۔ کیا تم اس شخص کو راہ راست پر لانا چاہتے ہو جسے اللہ نے گمراہ ٹھہرا دیا ہے؟ اور جسے اللہ گمراہ ٹھہرا دے تو اس کے لیے ہرگز کوئی رائے ہدایت نہیں پا سکتا۔ ٹھیک ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقوں کے بارے میں 2، اب یہ آنے والی آیات میں یہ بات واضح ہو جائے گی کہ کن منافقین کا تذکرہ ہے جن کے بارے میں مسلمانوں کے درمیان 2 رائے پائی جاتی تھی۔ اہل ایمان میں سے بعض کا خیال تھا کہ ان کے ساتھ نرمی ہونی چاہیے، آخر یہ ایمان تو لائے تھے، اب ہجرت نہیں کر سکے، جبکہ کچھ لوگ اللہ کے حکم کے معاملے میں ان سے سخت رویہ اختیار کرنے کے حق میں تھے۔ تو ارشاد ہوا کہ مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم ان کے بارے میں 2 گروہ میں تقسیم ہو گئے ہو۔ اللہ نے تو ان کو ان کے کرتوتوں کے سبب الٹ دیا ہے۔ ان کا ہجرت نہ کرنا در حقیقت اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ الٹے پھیر دیے گئے ہیں، یعنی ان کا ایمان سلب ہو چکا ہے۔ ہاں کوئی مجبوری ہوتی تو اور بات تھی۔ جن کی گمراہی کیا تم چاہتے ہو ان کو ہدایت دے دو جن کو اللہ نے گمراہ، جن کی گمراہی پر اللہ کی طرف سے مہر لگ چکی ہے، تو ان کو تم کیسے ہدایت دے سکتے ہو؟ جس کی گمراہی پر اللہ کی طرف سے آخری مہر تصدیق ثبت ہو چکی ہو
اس کے لیے پھر کون سا راستہ باقی رہ جاتا ہے؟ آیت نمبر 99 ہے یہ تو چاہتے ہیں کہ تم بھی کفر کرو جس طرح انہوں نے کفر کیا کہ تم سب برابر ہو جاؤ، سو تم ان میں سے کسی کو دوست نہ بناؤ یہاں تک کہ وہ اللہ کی راہ میں ہجرت کریں، پھر اگر وہ روح گردانی کریں تو انہیں پکڑ لو اور جہاں بھی پاؤ انہیں قتل کر ڈالو، اور ان میں سے کسی کو دوست نہ بناؤ نہ مددگار۔ کیا ہے کہ یہ تو چاہتے ہیں کہ تم کفر کرو جس طرح انہوں نے کفر کیا۔ یہ لوگ جو ان کے بارے میں نرمی کی باتیں کر رہے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ جیسے انہوں نے کفر کیا ہے تم بھی کرو تاکہ تم سب یکساں ہو جائے۔ لیکن کیا ہے کہ اب ان میں سے کسی کو دوست نہ بناؤ جب تک کہ وہ ہجرت نہ کریں اللہ کی راہ میں۔ تو گویا ہجرت اب ان کے ایمان کا ٹیسٹ ہے۔ اگر وہ ہجرت نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مومن نہیں ہے بلکہ منافق ہیں، اور اگر وہ پیٹھ موڑ لیں ہجرت نہ کریں تو ان کو پکڑو اور قتل کرو جہاں کہیں بھی پاؤ۔ اگر ہجرت نہیں کرتے تو ان پر فرض کر دی گئی ہے ہجرت، تو پھر ان کافروں کے حکم میں وہ تو چاہے وہ کلمہ پڑھتے ہوں تم انہیں جہاں کہیں بھی پاؤ ان کو قتل کر دو، اور ان میں سے کسی کو بھی اپنا ساتھی یا مددگار نہیں بناؤ کیونکہ وہ منافق ہیں۔ اور ان کے بارے میں دیکھیں کتنا سخت حکم آیا ہے کہ چاہے وہ بے شک کلمہ پڑھتے ہوں لیکن اگر وہ ہجرت نہیں کرتے، وہ ان کے ایمان کا ٹیسٹ تھا، تو پھر تمہیں وہ جہاں فرض کر دیا گیا ہے، جو ہجرت فرض کر دی گئی تھی، تو ان کے بارے میں کہ جہاں بھی پاؤ ان کو پکڑو اور قتل کر دو۔ آیت نمبر 90 کیا ہے کہ سوائے ان کے جن کا تعلق کسی ایسی قوم سے ہو جس کے ساتھ تمہارا کوئی معاہدہ ہے، یا وہ لوگ جو تمہارے پاس اس حال میں آئیں کہ دل برداشتہ ہوں اس بات سے کہ تم سے لڑیں یا اپنی قوم سے لڑیں، بس ان کو پکڑو اور قتل کرو جہاں کہیں بھی پاؤ اس سے، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کو تم پر مسلط کر دیتا، وہ تم سے لڑتے۔ بس اگر یہ لوگ تم سے کنارہ کش رہیں اور تم سے جنگ نہ کریں اور تمہاری طرف صلح کا ہاتھ بڑھائیں تو اللہ نے تمہیں بھی ایسے لوگوں کے خلاف اقدام کرنے کی اجازت نہیں دی، یعنی ان میں اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ تمہارے ساتھ ہو کر اپنی قوم کے خلاف لڑیں یا اپنی قوم کے ساتھ ہو کر تمہارے خلاف لڑیں۔ اب انسانی معاشرے میں ہر سطح کے لوگ ہر دور میں رہیں، ہر دور میں رہیں گے۔ واضح کیا جا رہا ہے کہ انقلابی جدوجہد کے دوران ہر طرح کے حالات آئیں گے، ہر طرح کے لوگوں سے واسطہ پڑے گا۔ اس طرح کے کم ہمت لوگ جو کہتے ہیں کہ بھی ہمارے لیے تو لڑنا مشکل ہے، نہ تو ہم اپنی قوم کے ساتھ ہو کر مسلمانوں سے لڑیں گے نہ مسلمانوں کے ساتھ ہو کر اپنی قوم سے لڑیں گے، تو ان کے بارے میں بھی فرمایا کہ ان کی بھی جان بخشی کرو۔ چنانچہ ہجرت جو تھی کرنے والے منافقین کے بارے میں یہ جو حکم دیا کہ بس ان کو پکڑو اور قتل کرو جہاں کہیں پاؤ، تو اس میں دو استثنا بیان کر دیے گئے ہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کو تم پر مسلط کر دیتا اور وہ لڑتے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ انہیں تمہارے خلاف ہمت کر دیتا عطا کر وہ تمہارے خلاف قتال کرتے، اور اگر یہ لوگ تم سے کنارہ کش رہیں تو تم سے جنگ نہ کریں اور تمہاری طرف صلح کا ہاتھ بڑھائیں۔ اس بات کو سمجھ لیجئے کہ جو منافق ہجرت نہیں کر رہے ان کے لیے عام قاعدہ یہ ہے کہ آپ ان کے خلاف اقدام ہوگا، انہیں جہاں کہیں پاؤ پکڑو اور قتل کر دو۔ اگر وہ آ کر کہیں کہ ہم بالکل غیر جانبدار ہو جاتے ہیں، ہمیں جنگ کی ہمت نہیں ہے، ہم نہ آپ کے ساتھ ہو کر اپنی قوم سے لڑ سکتے ہیں نہ آپ کے ساتھ، نہ ہی آپ کے خلاف اپنی قوم کی مدد، تب انہیں بھی چھوڑ دو۔ یہ جو ہے آیت نمبر 90 ہم نے پڑھی ہے، آیت نمبر 91 سے ہم پڑھیں گے۔ آیت نمبر 91 کیا ہے کہ اب تم کچھ دوسرے لوگوں کو بھی پاؤ گے جو چاہتے ہیں کہ منافقانہ طریقے سے ایمان ظاہر کر کے تم سے بھی امن میں رہیں اور پوشیدہ طریقے سے کفر کی موافقت کر کے بھی اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں، لیکن مگر ان کی حالت یہ ہے کہ جب بھی مسلمانوں کے خلاف فتنہ گیزی کی طرف پھیرے جاتے ہیں تو وہ اس میں اوندے کود پڑتے ہیں۔ سو اگر یہ لوگ تم سے لڑنے سے کنارہ کش نہ ہوں اور نہ ہی تمہاری طرف صلح کا پیغام بھیجیں اور نہ ہی اپنے ہاتھ فتنہ انگیزی سے روکیں
تو تم انہیں پکڑ کر قید کر لو اور انہیں قتل کر ڈالو، اور جہاں کہیں بھی انہیں پاؤ، اور یہ وہ لوگ ہیں جن پر ہم نے تمہیں کھلا اختیار دے دیا ہے۔ جب بھی آزمائش کا وقت آتا ہے تو وہ اوندے منہ گر جاتے ہیں، یہ وہ قسم ہے، اور جب دیکھتے ہیں کہ اپنی قوم کا پلڑا باغی ہے تو مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اب تو ہماری فتح ہونے والی ہے اور ہمیں مال غنیمت میں سے حصہ مل جائے گا۔ اگر یہ تم سے کنارہ کش نہ رہیں اور تمہارے سامنے صلح و سلامتی پیش نہ کریں اور اپنے ہاتھ نہ روکے تو ان کو بھی پکڑو اور قتل کرو جہاں کہیں بھی پاؤ۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے خلاف ہم نے تمہیں سند اور قوت عطا کر دی تھی۔ ایسے لوگوں کے معاملے میں ہم نے تمہیں کھلا اختیار دے دیا ہے کہ ان کے خلاف اقدام